ہمارے یہاں بیوہ کی شادی نہیں ہوتی، میری ساس نے غصے سے رشتہ لانے والوں کو کہا۔ وہ لوگ میری ساس کو ظالم کہہ کر چلے گئے۔ قیامت تو مجھ پر ٹوٹی جب ساس نے مجھے جھاڑو سے اتنا مارا کہ میرے جسم پر نیل پڑ گئے۔ بولی، آج کے بعد کسی کے سامنے آنے کی ضرورت نہیں۔ پھر میں نے اپنی نند کی شادی امیر کبیر خاندان میں ہوتے دیکھی۔ میں ڈرائنگ روم کی صفائی کر رہی تھی جب اس کا ہونے والا دلہا ایان شاہ وہاں کسی کام سے آیا۔ مجھے دیکھ کر وہ جیسے پتھر کا ہو گیا۔ 2 دن بعد جب بارات آئی تو سب کے ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے سب کے سامنے مجھے اپنے برابر میں بٹھایا اور کہا کہ کرن کہاں ہے۔ ایان شاہ نے بڑے مجمع میں میرا نام پکارا تو لمحہ بھر کے لیے میں گنگ ہو گئی۔ میں جو ایک کونے والی میز پر چھپ کے بیٹھی تھی، اچانک اپنے نام کی صدا سن کر بھی چپ رہی۔ کسی آنٹی نے جا کے کرن کو بلا دیا۔ میری ساس داؤ کھاتی میرے پاس آئی اور بولی، چلو، جو وہ تمہیں بلا رہا ہے تو سب کے سامنے مجھے شرمندہ کروانے بیٹھی ہو؟ اٹھو اور میرے ساتھ سٹیج پر چلو۔ میں خاموشی سے اٹھ کے ساس کے ساتھ سٹیج پر چلی گئی۔ شرمندگی کے بوجھ تلے میری نظریں اٹھ نہیں رہی تھی، لیکن میں صاف محسوس کر سکتی تھی کہ وہاں موجود ہر شخص کی نظریں مجھ پر بھی جمی ہوئی ہیں۔ سب سرگوشیاں کر رہے تھے کہ دلہے نے آخر اسے کیوں بلایا۔ جب میں سٹیج پر گئی تو ایان شاہ ایک دم سے کھڑا ہوا اور میری ساس سے کہا، میں ان سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایان کی ماں نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ بیٹے کے کہنے پر چپ ہو گئی۔ ساس کے چہرے کی رنگت اڑ چکی تھی، لیکن مہمانوں کے باعث انہوں نے خاموشی ہی بہتر سمجھی اور کمرے میں ایان شاہ کے ساتھ بات کرنے کے لیے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں باہر آئے۔ ساس کے چہرے کا رنگ اور بھی بدلا ہوا تھا، جبکہ ایان بڑا خوش دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے وہیں سٹیج پر ایک طرف کرسی پر بٹھا دیا گیا۔ کچھ دیر بعد میری نند بھی آ گئی اور دونوں کا نکاح پڑھوا دیا گیا۔ نکاح کے بعد لوگ کھانے میں مصروف ہو گئے تو ساس ایان شاہ کو اور آمینہ کو لے کے کمرے میں چلی گئی، ساتھ ہی مجھے بھی بلایا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کیونکہ ان ماں بیٹی نے مجھے کبھی اہمیت نہیں دی تھی اور اب اچانک مجھے بلا رہی تھی۔ کمرے میں جا کے ساس نے جو بم پھوڑا وہ میری توقع سے بالکل مختلف تھا۔ انہوں نے کہا، سب کے سامنے آمنہ اور ایان شاہ کا نکاح ہو چکا ہے اور رخصتی کے بعد اگلے روز تمہارا بھی ایان کے ساتھ نکاح ہوگا۔ میں چونک گئی۔ کیوں اماں؟ میرا نکاح کیوں؟ یہ تو آمینہ کی شادی ہے۔ ایان شاہ نے آگے بڑھ کے کہا، یہ سب ہماری خواہش پر ہو رہا ہے، ہم نے ہی کہا تھا۔ بلا وجہ پریشان مت ہو، خوش ہو جاؤ کہ تمہارا بھی گھر بسنے والا ہے۔ باقی اب ہمیں باہر چلنا چاہیے تاکہ لوگ کچھ اور نہ سمجھے۔ یہ کہہ کر وہ اور اس کے والدین باہر نکل گئے۔ میں نے ساس اور آمنہ کی طرف دیکھا تو دونوں ہی حواس پاختہ لگ رہی تھی۔ آمنہ کے چہرے پر ضبط کے باوجود غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ساس بھی ہنکار بھر کے بولی، دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ آمنہ نے دبی آواز میں چیخ کر کہا۔ میں تیزی سے کمرے سے نکل کے اپنے کمرے میں آ گئی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ میرا جسم کانپ رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ اتنی اچانک سے میری ساس کیسے اپنی ہی بیٹی کے شوہر کے ساتھ میرا نکاح کرنے کو تیار ہو گئی۔ مجھے وہ دن یاد آیا جب میں ڈرائنگ روم کی صفائی کر رہی تھی۔ گھر کا سارا کام مجھ سے ہی کروایا جاتا، صرف برتن دھونے کو ایک عورت آتی۔ اس دن بھی میں کونے کھدروں کی صفائی میں مگن تھی جب مجھے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے ایک اجنبی کھڑا تھا۔ میں فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور سر پہ دوپٹہ لے کر وہاں سے نکلنے لگی، مگر اس نے مجھے روک لیا اور پوچھا، آپ کون ہیں؟ میں نے الٹا پوچھا، مسٹر آپ کون ہیں اور کیسے اندر آئے؟ وہ مسکرا کر بولا، گھر کا دروازہ کھلا تھا اور ویسے بھی یہ اب میرا گھر ہے۔ میرا نام ایان شاہ ہے، آمینہ کا ہونے والا شوہر۔ اب آپ اپنے بارے میں بتائیں۔ میں نے جلدی سے تعارف کرایا اور ڈرائنگ روم سے باہر نکل آئی۔ مجھے صرف یہ ڈر تھا کہ اگر ساس یا نند نے مجھے ایان کے ساتھ دیکھ لیا تو جان عذاب بن جائے گی۔ شکر تھا کہ کسی نے کچھ نہ دیکھا۔ میں نے سوچا کہ ساس کو بتا دوں، لیکن دل نے کہا خاموش رہو۔ میں نے دعا کی کہ ایان میرا ذکر نہ کرے اور ایسا ہی ہوا۔ 2 دن بعد آمینہ کی شادی تھی۔ میں پوری تیاری میں مصروف تھی۔ اس نے میرے ساتھ بہت برا کیا تھا جب سے ایان کی وفات ہوئی تھی، مگر میرے دل سے بار بار اس کے لیے دعائیں نکل رہی تھی کہ اس کے نصیب بہت اچھے ہوں، میری طرح اسے کسی کی باتیں برداشت نہ کرنی پڑیں۔ میری شادی محض 3 مہینے پہلے ہی ہوئی تھی جب ایک روز ایان کی اچانک وفات ہو گئی۔ وہ پیٹرول پمپ پر پیٹرول بھروانے گئے، مگر ادھر کسی طرح آگ لگ گئی اور ایان بھی اسی آگ کی لپیٹ میں آ کر جان بحق ہو گئی۔ نئی نئی شادی تھی تو دکھ بھی بہت گہرا تھا۔ مجھے کسی طور سکون نہیں آتا تھا۔ اس کے بعد میرے گھر والوں نے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کی بات کی، مگر تبھی اپنے جسم میں ہوتی تبدیلیوں سے مجھے احساس ہو گیا کہ میں اکیلی نہیں ہوں، بلکہ ایان کی اولاد میری کوکھ میں پل رہی ہے۔ ڈاکٹر کو چیک کروانے پر جب اس بات کی یقین دہانی ہو گئی کہ واقعی میں حاملہ ہوں تو میری ساس نے انکار کر دیا
کہ وہ قطعاً مجھے میکے نہیں جانے دیں گی۔ یہ ان کے بیٹے کی نسل ہے اور ان کے گھر میں ہی پیدا ہوگی۔ میرے والدین خاموش ہو گئے۔ وہ بیچارے کر بھی کیا سکتے تھے سوائے صبر اور برداشت کے۔ ایان کا دکھ ختم تو نہیں ہوا، مگر اسی ننھی جان کے آنے کی خبر سے میں کافی بہل گئی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے 9 مہینے بعد ایان واپس اس دنیا میں آ جائے گا، مگر قسمت کو شاید میری ایک اور آزمائش منظور تھی۔ ایک روز میں نہا دھو کر باہر آئی تو دیکھا سامنے کچھ مہمان بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے نہیں پتا تھا وہ کون لوگ ہیں۔ بھلے سے ساس نے مجھے وہاں رہنے کی اجازت دی تھی، مگر وہ اپنی بیٹی کے کسی بھی معاملے میں مجھے شامل نہیں کرتی تھی۔ لیکن مجھے بھی اس بات کی پرواہ نہیں تھی۔ میں مکمل طور پر اپنی ہی دنیا میں رہنے والی بالکل الگ تھلگ سی لڑکی تھی۔ میں اسی کشمکش میں تھی کہ اپنے کمرے میں جاؤں یا ان لوگوں کو سلام کر لوں۔ تبھی ان میں سے ایک عورت نے میری جانب دیکھ کر ساس سے پوچھا، یہ کون ہے؟ اس لڑکی کو یہاں بلائیں۔ ساس کا منہ بن گیا۔ اس نے مجھے بلایا اور بتایا کہ یہ میری بہو ہے۔ میرے بیٹے کی وفات ہو گئی ہے، 3 مہینے پہلے ان کی شادی ہوئی تھی۔ وہ عورت بڑی دلچسپی سے میرا تعارف سن رہی تھی۔ تب تک وہاں آمنہ بھی آ گئی۔ پھر ساس نے مجھے اشارہ کیا تو میں اپنے کمرے میں چلی آئی۔ وہ مہمان کب گئے مجھے اس کے متعلق کسی بات کا بھی علم نہیں تھا۔ میں باہر آئی تو ساس نے مجھے ڈانٹا کہ کیا ضرورت تھی اپنی نحوست وہاں لانے کی۔ میں نے صفائی دیتے ہوئے کہا، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اس کا رشتہ دیکھنے آئے ہیں۔ اس بات پر ساس غصے سے بولی، تمہیں پتا نہیں تھا مگر تم بچی بھی نہیں، مہمانوں کو دیکھ کر تمہیں اندازہ ہو جانا چاہیے تھا۔ خیر جو بھی ہوا آئندہ ایسی غلطی مت کرنا۔ میں نے سکون کا سانس لیا کہ شکر ہے بچ گئی اور زیادہ ڈانٹ نہیں پڑی، مگر یہ میری خوش فہمی تھی کیونکہ ٹھیک 2 دن بعد ان لوگوں نے آمنہ کے رشتے سے انکار کرتے ہوئے میرا رشتہ مانگ لیا۔ جب یہ بات میری ساس کو پتہ چلی تو وہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ جیسے ہی میں اس کے سامنے گئی تو ساس نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ میں اپنا بچاؤ کرنے کی بہت کوشش کرتی رہی مگر کوئی فائدہ نہیں۔ ساس جانوروں کی طرح مجھے مار پیٹ رہی تھی۔ جب ہاتھوں سے مار مار کے دل نہیں بھرا تو اس نے جھاڑو سے مجھے پیٹنا شروع کر دیا۔ میرے جسم پر جہاں جہاں جھاڑو پڑا تھا وہاں نیل کے نشانات بن گئے۔ بالآخر ساس نے مجھے دھکا دیا اور میں بری طرح نیچے گر گئی، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی کیونکہ اس دھکے کی وجہ سے مجھے ایان کی نشانی اور اپنی اولاد سے ہاتھ دھونے پڑے۔ میری ساس نے میری کوکھ اجاڑ دی۔ کئی دن میں ایسے ہی صدمے میں رہی۔ وہ بھی شکل سے شرمندہ لگ رہی تھی مگر پھر بھی الزام مجھ پر دھر رہی تھی کہ تم نہ آتی ان کے سامنے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا، میں نہ تمہیں دھکا دیتی۔ مگر مجھے چپ لگ چکی تھی۔ میرے والدین نے مجھے گھر لے جانے کی بات کی تو میں نے منع کر دیا۔ پتہ نہیں کیوں چاہنے کے باوجود بھی میں ان کے ساتھ نہ جا سکی۔ اس کے بعد آمنہ کی کئی رشتے آئے۔ اب جب کوئی رشتہ آنے والا ہوتا تو ساس مجھے پہلے ہی بتا دیتی، سو میں سکون سے کمرے میں جا کے بیٹھ جاتی اور تقریباً رات کو ہی باہر نکلتی۔ زندگی بڑی عجیب سی ڈگر پر چل رہی تھی۔ اتنے رشتوں کے باوجود کسی نے بھی آمنہ کو پسند نہیں کیا۔ دیکھنے میں وہ اچھی خاصی تھی، بس اس کے ٹانگ میں ذرا سا نقص تھا جس کی وجہ سے اس کے سارے رشتے ختم ہو جاتے۔ جب ایان شاہ بھارتی کا رشتہ آیا تو ساس بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی کہ وہ لوگ بہت امیر ہیں، اگر انہوں نے آمنہ کو انکار کر دیا تو پھر کیا کریں گی ہم؟ میں ان کی کسی بھی بات میں نہیں بولی، بس سکون سے ساس کی بات سننے کے بعد میں نے نرمی سے کہا، اماں جو ہونا ہے نصیب میں ہونا ہے، سو پریشان نہ ہو۔ اس بات پر ساس طنزیہ بولی، ہاں تم تو چاہو گی کہ اس کے نصیب برے ہوں، تمہیں کہاں کوئی بات اچھی لگتی ہے، تم تو بد دعا ہی دو گی، تمہارا اپنا گھر نہیں بس سکا تو کسی کا بستا ہوا کہاں دیکھ سکو گی۔ اس بات پر میں خون کے گونٹ بھر کے رہ گئی۔ اس کے بعد کب ایان شاہ بھارتی کا رشتہ آیا، کب انہوں نے ہاں کی، مجھے کچھ نہیں پتا۔ نہ یہ پتا تھا کہ فلاں تاریخ کو ان دونوں کا نکاح ہے۔ میں اندر ہی اندر خوش بھی تھی کہ چلو اس کا گھر بس جائے گا، اچھا ہے اپنے گھر کی ہو جائے گی۔ ویسے بھی اس بیچاری نے بہت زیادہ اذیت برداشت کی تھی۔ رشتوں کے نام پر درجنوں انکار سن کر مجھے یہ بھی پتا تھا کہ ایان شاہ بھارتی نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دی ہوئی ہے، تبھی وہ یہ شادی کرنے پر راضی ہے۔ ساس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، وہ تو بس ایان شاہ کے پیسے کو دیکھ رہی تھی اور اس پیسے میں اپنی بچی کو عیش کروانے کے خواب دیکھ رہی تھی۔ شادی کے دن الگ ہنگامہ ہوا جب ایان شاہ نے آمنہ کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ بھی نکاح کرنے کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ رخصتی ہو چکی تھی جبکہ میں اپنے کمرے میں ادھر سے ادھر مسلسل چکر کاٹ رہی تھی۔ دل دل میں دعا کری تھی کہ یا اللہ مجھے اس آزمائش میں مت ڈالنا، یہ سب مذاق ہو۔ حالانکہ میں یہ بھی جانتی تھی کہ اس وقت ایان شاہ بھارتی اور میری ساس کے چہرے کے تاثرات بے حد سنجیدہ تھے۔ لاکھ چاہنے کے باوجود ایسا کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ یہ گھٹیا مذاق کر رہے ہوں۔ شادی کے سارے کاموں کے بعد ساس میرے کمرے میں آئی، اس کے چہرے پر دکھ اور عجیب سے تاثرات تھے۔ بولی، چاہتی کیا ہو تم؟ کیوں کیا تم نے یہ سب؟ کیا میرے بچے کی خوشیاں دیکھنا اچھا نہیں لگ رہا تمہیں؟ ساس کے لہجے میں ٹھہراؤ تھا۔ میں ہونٹ پیچھے انہیں دیکھنے لگی۔
جب وہ ایک قدم آگے بڑھی اور دونوں ہاتھوں سے مجھے پیٹنا شروع کر دیا، ساتھ ہی اونچی اونچی مجھے گالیاں دینے لگی۔ تم نحوست کی ماری ہو، تم نے میری بچی کی زندگی اجاڑ دی، پہلے میرا بیٹا کھا گئی، پھر میرا پوتا، اور اب میری بچی کا گھر برباد کرنا چاہتی ہو۔ ڈائن ہو تم، ڈائن۔ میں ایک جانب سہم کر کھڑی رہی اور ساس کی باتیں سنتی رہی۔ جب وہ بول بول کر تھک گئی تو خود ہی زمین پر بیٹھ کر اونچی اونچی رونے لگی۔ میری اتنی بھی ہمت نہ ہو سکی کہ میں آگے بڑھ کے انہیں چپ کرواتی۔ مجھے اپنی ساس سے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی اور کچھ کھایا پیا بھی نہیں۔ شکر تھا جو بھی تھوڑے بہت مہمان تھے وہ اپنے گھروں کو چلے گئے، ورنہ اگر وہ یہ سب تماشا دیکھتے تو بڑی مصیبت بن جاتی۔ میں ساری رات کمرے کا دروازہ بند کر کے بیٹھی رہی۔ آدھی رات کو بھوک لگی تو کچن میں جانے لگی۔ میں نے دیکھا کہ ساس جائے نماز پر بیٹھی رو رو کر دعائیں مانگ رہی ہیں، یا اللہ میری بیٹی کا گھر بسا دے، ایان شاہ کا دل بدل دے ہینا سے، وہ اس کے ساتھ نکاح کرنے سے انکار کر دے۔ وہ مسلسل ایک ہی بات کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میرا دل بہت خراب ہوا کہ میری وجہ سے اس عورت پر کیا گزر رہی تھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ ادھر آمنہ بھی کتنی شدید اذیت میں ہوگی، اور ایان شاہ، اس نے کتنی آسانی سے کہہ دیا کہ کل کو وہ مجھ سے نکاح کرے گا۔ کیا اسے کوئی خوف نہیں تھا؟ کیا وہ خود کو بہت زیادہ با اختیار سمجھتا تھا؟ میں نے بھی باقی کی رات وہی دعائیں کرتے گزار دی کہ کاش ایان شاہ کا دل بدل جائے۔ میرے جو نصیب تھے وہ مجھے مل گئے، مگر اب میں یوں آمینہ کی زندگی تباہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ صبح تک جتنی بھی دعا کر سکتی تھی میں نے کی۔ اگلی صبح ساس کی آنکھیں رونے سے سوجی ہوئی تھی۔ انہوں نے ناشتے کی تو ٹوکریاں تیار کی اور مجھے ساتھ چلنے کو کہا۔ میں نے پہلے تو انکار کرنا چاہا، مگر نہ جانے کیوں ان کے ساتھ آمنہ کا ناشتہ لے کر چلی گئی۔ وہاں پہنچی تو ایان شاہ مجھے دیکھ کر ایک دم خوش ہو گیا، جبکہ آمنہ کا منہ بگڑا ہوا تھا۔ ماں بیٹی ایک دوسرے کے گلے لگ کر رونے لگی تو ایان شاہ بھارتی خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں ایک صوفے پر جا کر جم سی گئی۔ ان دونوں ماں بیٹی کے درمیان بیٹھنا مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ یہاں ایک بات بتاتی چلوں، میرے شوہر جو وفات پا چکے تھے ان کا نام بھی ایان تھا، اور جو آمینہ کا شوہر تھا اس کا نام ایان شاہ بھارتی تھا، اور دونوں کے نام ملتے جلتے تھے۔ اس لیے حیران مت ہوئیے گا کہ ایک جیسے نام کیوں پڑے جا رہے ہیں۔ ان دونوں ماں بیٹی کے درمیان بیٹھنا مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میں باہر نکل آئی۔ وہاں لان میں ایان شاہ کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ میں اس کے پاس گئی اور کہا مجھے آج سے شادی نہیں کرنی۔ اس نے فوراً فون بند کر دیا اور نرمی سے مجھے دیکھ کر بولا تو ٹھیک ہے، میں آمنہ کو طلاق دے دیتا ہوں۔ میں تل ملا اٹھی۔ آخر ہم مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ جو کہ آمنہ کے لیے رشتہ لائے تھے، پھر اس نے نکاح بھی کر لیا، تو اب کیوں مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ ایان شاہ بھارتی نے بڑے غور سے مجھے دیکھا۔ اس کی نظروں میں کچھ ایسا تھا جو میں سمجھ نہ سکی۔ پھر بولا میرا خیال ہے کہ اب آپ کو اندر جانا چاہیے۔ میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، باقی آپ اپنی ساس سے کہہ لے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ فون پر بات کرنے لگا، جبکہ میرے تن بدن میں آگ لگ چکی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو، میں اس شخص سے شادی کر کے آمنہ کی زندگی تباہ نہیں کروں گی۔ اسی دوران ساس نے مجھے آواز دی اور میں اندر چلی گئی۔ وہاں آمنہ اور اس کی ماں مجھے گھور رہی تھی۔ میں بالکل نڈھال ہو گئی۔ ساس نے کہا ہینا، جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ہم بھی واقف ہیں، اور تم بھی۔ ان حالات کو ہم بدل نہیں سکتے، مگر یاد رکھو اگر میری بیٹی کو تمہاری وجہ سے کوئی تکلیف پہنچی تو زندگی بھر تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ میں نے صاف کہا اماں، میں یہ شادی نہیں کروں گی۔ میرے شوہر ایان، مجھے ان سے بہت محبت تھی، اب ان کے بعد میں نے کبھی ایسا سوچا بھی نہیں۔ یہ سن کر ساس اور زیادہ تل ملائی۔ وہ دانت پیس کر بولی خبردار، جو ایسا کچھ سوچا بھی۔ میں بات کر چکی ہوں ایان شاہ سے، میں بات کر چکی ہوں ایان سے۔ اگر تم نے انکار کیا تو وہ ہر صورت آمنہ کو طلاق دے دے گا۔ بہتر ہے وہی کرو جو میں کہہ رہی ہوں، اور بھاگنے کی کوشش مت کرنا۔ میں نے آمنہ کی طرف دیکھا، وہ خاموشی سے دوسری طرف منہ کر کر بیٹھی تھی۔ اس کی گہری چپ میرے دل کو کاٹ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کہتی، ایان شاہ کمرے میں آیا اور بولا چلے آنٹی، اگر آپ لوگ تیار ہیں تو نکاح خواہ آ گیا ہے، اسے آگے بھی نکاح پڑھانے جانا ہے، صبح کا انتظار نہیں کر سکتا۔ اس کی بات پر کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ میں نے بے بسی سے اسے دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا، مگر وہ نگاہیں پھیر کر یوں بیٹھ گیا گویا میرے ہاں یا نہ کہنے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آمنہ اچانک اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی پلیز جو بھی کرنا ہے میرے کمرے سے باہر جا کے کریں، میں کوئی دیر آرام کرنا چاہتی ہوں، سر دکھ رہا ہے میرا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، مگر اس نے مضبوطی سے بات ختم کی اور سب کے باہر جانے کا انتظار کرنے لگی۔ ایان شاہ ہمیں لے کر باہر آ گیا۔ ڈرائنگ روم میں نکاح خواہ پہلے ہی موجود تھا۔ اس نے عجیب سی نظروں سے ساس کو دیکھا، گویا باور کرا رہا ہو کہ اگر میں نے انکار کیا تو نتیجہ آمنہ کی طلاق کی صورت میں نکل سکتا ہے۔ ساس میرے کندھے کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی
اور زور سے میرا کندھا پکڑ لیا۔ جب نکاح خواہ نے میری رضامندی پوچھی تو ساس کی گرفت اور سخت ہو گئی۔ وہ میرے کان میں بے بسی سے بولی، ہاں کر دو ہی نا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے وہ نکاح قبول کرنا پڑا۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں ایان کی بیوہ تھی اور اب ایان شاہ کی بیوی۔ وہ شخص جو کل تک میری نند آمینہ کا شوہر تھا، صرف 2 لفظوں نے مجھے آمنہ کی سوتن بنا دیا۔ نکاح ختم ہوا تو ساس میرے پیروں میں گر گئی اور دونوں ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو میں نے تم پر جو بھی ظلم کیے، مگر میری بیٹی پر رحم کرنا، وہ معصوم ہے، پہلے ہی بہت دکھی ہے، ساری عمر لنگڑی کہلاتی رہی، دیکھو اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرنا۔ ان کی سسکیاں دیکھ کر میں بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور انہیں گلے لگا لیا۔ جب ہم کمرے میں واپس آئے تو آمنہ کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے ماں کو بے بس نظروں سے دیکھا، گویا پوچھ رہی ہو کیا یہ سب سچ ہے۔ ساس نے جواب دینے کی بجائے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ تبھی ایان شاہ کمرے میں آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر بولا، چلو میں تمہیں تمہارا کمرہ دکھاتا ہوں۔ میں وہاں سے جانا نہیں چاہتی تھی، مگر اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ وہ مجھے کمرے میں باہر لے گیا۔ کمرہ بے حد خوبصورت تھا، اعلیٰ طرز کا فرنیچر رکھا تھا۔ اس نے کہا، یہ تمہارا کمرہ ہے، امید کرتا ہوں جس خوشی سے میں نے تمہیں اپنی زندگی میں شامل کیا ہے، تم بھی میری زندگی خوشیوں سے بھر دو گی۔ ایان شاہ کے ساتھ کسی قسم کی بھی تنازع میں نہیں پڑو گی، سمجھ رہی ہو نا؟ یہ کہتے ہوئے ایان شاہ نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو میں جھجک کر ایک دم پیچھے ہٹ گئی۔ منہ مسکراتا ہوا وہاں سے چلا گیا اور زیادہ دیر نہیں رکا۔ اس کے جانے کے بعد میں بستر کے کنارے پر بیٹھ کر اپنے سابقہ شوہر کو یاد کرنے لگی۔ پورا دن میرا ایان شاہ سے کوئی سامنا نہیں ہوا۔ میری نئی ساس یعنی ایان شاہ کی ماں ایک مرتبہ میرے پاس آئیں اور بڑے پیار سے میرا ماتھا چوم کر بولی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ایان شاہ نے تم سے نکاح کیوں کیا۔ شاید وہ تمہارے حسن سے متاثر ہو گیا ہے، کیونکہ ہمیشہ سے ایان کو خوبصورت چیزیں اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں۔ خیر میں امید کرتی ہوں کہ تم دونوں ایک دوسرے کو سکون دینے کی کوشش کرو گے اور لڑائی سے دور رہو گے۔ وہ بولتی رہی مگر میں ان کی کسی بات کا جواب نہ دے سکی۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد انہوں نے خود ہی ایان شاہ کی زندگی کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگی، ایان شاہ پہلی شادی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، ہم سب نے بہت زور دیا مگر وہ نہیں مانا۔ آخر میں نے خودکشی کی دھمکی دے کر اسے مجبور کیا۔ بڑی مشکلوں اور مشقتوں کے بعد جب شادی ہوئی تو وہ لڑکی ایان کے مزاج کی نہیں تھی۔ ایان کو ایک سلجھی ہوئی خیال رکھنے والی لڑکی چاہیے تھی، مگر وہ بس گھومنے پھرنے، شاپنگ اور ہوٹلنگ میں دلچسپی رکھتی تھی، میرے بیٹے کا کھانے پینے کا خیال تک نہ رکھتی تھی۔ ایان شاہ نے بہت نبھانے کی کوشش کی مگر وہ نہیں نبھا سکی۔ ہم سب چاہتے تھے کہ ایان کی اولاد ہو، مگر اس نے صاف کہہ دیا کہ بچوں کے بعد اس کا جسم ڈھلک جائے گا۔ آخر کار ایان نے اسے طلاق دے دی۔ ہم سب سکتے میں آ گئے۔ میں نے دن رات دعا کی کہ خدا میرے بیٹے کا گھر پھر آباد کرے۔ کافی عرصہ لگا اسے دوبارہ منانے میں۔ آخر وہ مان گیا اور آمنہ سے رشتہ طے پا گیا۔ ہمیں آمنہ کے معمولی سے لنگڑانے پر اعتراض تھا، مگر ایان نے صاف کہا کہ وہ کسی کو امید دلا کر نا امید نہیں کر سکتا۔ خدا نے اسے ایسا بنایا ہے تو اس میں آمنہ کا کیا قصور؟ ہم سب نے ایان کی بات مان لی۔ شادی والے دن ایان نے اچانک تم سے بھی نکاح کی ضد لگا دی۔ دنیا کچھ بھی کہے، میں اپنے بیٹے کے ساتھ کھڑی ہوں، میرا دل کہتا ہے کہ تم اسے خوشی دو گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے میرا ماتھا چوم کر کمرے سے رخصتی لی۔ میں ان کی باتوں پر غور کرتی رہی اور سوچتی رہی کہ آخر ایان شاہ نے مجھ میں کیا دیکھا جو آمنہ کو طلاق دینے کے لیے بھی تیار ہو گیا۔ کمرے میں بیٹھے بیٹھے دل گھبرا گیا تو میں آمنہ کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ تنہا بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے سختی سے کہا، ابھی اور اسی وقت میرے سامنے سے دور ہو جاؤ۔ میں تم پر اپنا غصہ نہیں اتارنا چاہتی، کیونکہ میرا دل کہتا ہے کہ یہ سب میں تمہاری غلطی نہیں، مگر پھر بھی مجھے تم سے نفرت محسوس ہو رہی ہے۔ میں خاموشی سے اس کی بات سن کر اس کے قریب جا بیٹھی اور نرمی سے اس کے ہاتھ تھام کر بولی، آمینہ، میں تمہارا غصہ اور نفرت سمجھتی ہوں۔ یہ شادی میں نے صرف تمہاری خاطر کی ہے، ورنہ میں اس کے لیے کبھی تیار نہ ہوتی۔ میں وعدہ کرتی ہوں تمہارا حق نہیں ماروں گی، بلکہ اپنا حق بھی تمہارے لیے چھوڑ دوں گی۔ خدا کا واسطہ ہے مجھے اکیلا مت چھوڑنا، تمہارے سوا میرا کوئی نہیں۔ اگر تم بھی منہ موڑ لو گی تو میں گٹ گٹ کر مر جاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے میری ہچکیاں بند گئی۔ میری حالت دیکھ کر آمنہ بھی رو پڑی۔ آخر وہ میرے گلے لگ گئی اور ہم دونوں اس شدت سے روئیں جیسے کوئی مر گیا ہو۔ نوکرانیاں بھی رونے کی آوازیں سن کر کمرے میں آ گئی، مگر خاموشی سے واپس چلی گئی۔ کچھ دیر بعد آمنہ نے سنجیدگی سے کہا، ہے نا، آئندہ میرے کمرے میں سوچ سمجھ کر آنا، پتہ نہیں انسان کا موڈ کیسا ہو۔ بہتر یہ ہے کہ تم اپنے کمرے میں رہو اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ میں خاموشی سے وہاں سے واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ نکاح کے بعد پورے 3 دن گزر گئے، مگر میرا ایان شاہ سے کوئی سامنا نہ ہوا۔
وہ آمنہ کے پاس ہی رہتا یا کہیں باہر ہوتا، مجھے اس کی کچھ خبر نہ ملتی۔ ایک طرح سے یہ میرے لیے اچھا ہی تھا کہ وہ میرے قریب نہیں آیا، مگر دل میں سوال اٹھتا کہ اگر مجھے یوں ہی اکیلا چھوڑنا تھا تو اس نکاح کی ضرورت ہی کیا تھی۔ چوتھے دن میرا ایان شاہ سے سامنا ہوا۔ دوپہر کا وقت تھا، کھانے کے بعد مجھے نیند آ رہی تھی۔ میں کمرے کا دروازہ بند کرنے کے لیے اٹھی تو سامنے ایان شاہ کھڑا تھا۔ میں ایک طرف ہو گئی، وہ سکون سے کمرے میں آیا اور سیدھا بستر پر لیٹ گیا۔ میں دروازے کے پاس کھڑی ہچکچاتی رہی تو اس نے کہا، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ شوہر ہوں میں تمہارا، کیا سارا وقت وہیں کھڑی رہو گی؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اسی وقت مجھے اپنے سابقہ مرحوم شوہر کی شدت سے یاد آئی۔ میں بہت کم عمر تھی جب میری شادی ایان سے ہوئی، غالباً 18 یا 19 سال کی۔ سو ایک طرح سے وہ میری پہلی محبت بھی تھا۔ میرے بچپن کو، میری ضد کو، میری ہر حرکت کو ایان نے بہت پیار سے سنبھالا۔ اکثر میں چھوٹی چھوٹی بات پر لڑ پڑتی تو وہ خاموشی سے میری بات سنتا اور پھر جیب سے چاکلیٹ نکال کر میرے سامنے رکھ دیتا۔ میں سارا غصہ ایک دم بھول کر ہنسنے لگتی۔ زندگی بہت حسین تھی، بس ایک دکھ تھا کہ اولاد نہیں تھی۔ ہم نے ہر طرح سے دعائیں کروائیں، علاج کیا، مگر ہر کوئی یہی کہتا کہ رب کی طرف سے دیر ہے۔ ہم بھی رب کی دیر پر صبر کر کے بیٹھ گئے۔ پھر ایک روز خبر ملی کہ وہ حادثے کا شکار ہو گیا۔ اس دن کے بعد میری اولاد بھی نہ رہی۔ ایک بار امید بندی بھی تو بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی واپس چلا گیا۔ میں انہی سوچوں میں ڈوبی تھی کہ ایان شاہ نے مجھے پاس بلایا اور بستر پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں خاموشی سے اس کے پاس جا بیٹھی اور سوچتے ہوئے کہا، میں اپنے شوہر کی بیوہ تھی جس پر آپ نے نگاہ کرم کی۔ آج آپ کی بیوی بن کے بیٹھی ہوں، حالانکہ یہ کبھی میری خواہش نہیں تھی۔ میری بات سن کر وہ ہلکا سا مسکرایا اور نرمی سے بولا، کیا پتا یہ نگاہ کرم میری طرف سے نہیں، تمہاری طرف سے ہوا ہو سکتا ہے تم ہی وہ ہو جسے میں اتنے عرصے سے ڈھونڈ رہا تھا۔ میں نے فوراً کہا، ایسا صرف فلموں اور ناولوں میں ہوتا ہے، زندگی میں تعلقات ایسے نہیں بنتے۔ وہ میری بات دلچسپی سے سننے کے بعد ہنسا اور بولا، لگتا ہے مباحثے کی عادت بچپن سے ہے تمہیں۔ میں ایک دم خاموش ہو گئی۔ اس پر وہ کھل کر مسکرایا۔ اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ واقعی خوش ہے، کہیں وہ سنکی تو نہیں۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ پھر وہ گہرے لہجے میں بولا، تم بہت خوبصورت ہو۔ اس کے جملے پر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مجھے ایان شاہ کی طرف سے ایسی کسی بات کی امید نہیں تھی۔ میں اپنے ہاتھ مسلنے لگی تو اس نے آہستگی سے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ مجھے جیسے کرنٹ لگا۔ میں پیچھے ہونا چاہتی تھی مگر ایان شاہ کی گرفت مضبوط تھی۔ اس نے مجھے وہیں بیٹھے رہنے کو کہا اور پھر دراز کھول کر ایک مخملی سا سرخ ڈبہ نکالا اور میرے سامنے رکھ دیا۔ ڈبہ دیکھ کر لگ رہا تھا کہ جیسے اس میں کوئی ہار ہو۔ میں نے پکڑا اور ایک طرف رکھ دیا تو وہ بولا، کاش تم اسے میرے سامنے ہی کھول کر دیکھتی۔ تمہارے چہرے پر آنے والا تاثر میں خود دیکھنا چاہتا تھا، مگر افسوس یہ شاید میری قسمت میں نہیں۔ میں خاموش رہی۔ وہ دھیمے لہجے میں بولا، ہینا، تم میری زندگی کا سب سے قیمتی حاصل ہو۔ تم تک پہنچنے کے لیے میں نے بہت محنت کی ہے۔ میں حیرت سے اسے دیکھتی رہی مگر اس کی باتیں میری سمجھ سے بالا تر تھی۔ میں نے زور لگا کر اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑایا تو وہ کھڑا ہو گیا، اپنے کالر درست کی اور بولا، جب یہ ڈبہ کھول کر دیکھ لو تو اسٹڈی روم میں آ جانا، میں وہی تمہارا منتظر ہوں اور مجھے یقین ہے کہ تم ضرور آؤ گی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ میں نے بیزاری سے ڈبہ کھول کر دیکھا۔ یقین تھا کہ اس میں کوئی بہت مہنگا ہار یا زیور ہوگا۔ وہ اس خوش فہمی میں تھا کہ میں بھاگتی اس کے پاس جاؤں گی۔ میں نے لاپرواہی سے ڈبہ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد نیند آ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو مغرب کا وقت تھا۔ میں اٹھ بیٹھی تو دیکھا کہ ایان شاہ صوفے پر بیٹھا ہے، ٹانگ پر ٹانگ جمائے، ہاتھ میں سلگتا ہوا سگریٹ لیے۔ وہ وقفے وقفے سے کش لگا کر دھواں چھوڑا تھا۔ اس کی نظریں مکمل طور پر مجھ پر جمی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے اس سے خوف محسوس ہونے لگا۔ میں نے جلدی سے دوپٹہ ٹھیک کیا تو وہ سپاٹ لہجے میں بولا، کیا تم نے ڈبہ کھول کر دیکھا؟ میں نے تو اب تک زحمت ہی نہ کی تھی۔ اچانک یاد آیا کہ وہ مجھے کہہ کر گیا تھا کہ ڈبہ دیکھنے کے بعد اسٹڈی روم میں آنا۔ اپنی غفلت پر پچھتاوا ہوا۔ میں نے جلدی سے ڈبہ اٹھایا۔ ایان شاہ اب بھی اسی زاویے سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے ڈبہ کھولا تو اندر کوئی زیور، کوئی ہیرے جواہرات یا کاغذات نہیں تھے، بلکہ اس میں میری زندگی کا ایک چھوٹا سا واقعہ چھپا تھا۔ وہ لمحہ جو میرے بچپن کا تھا اور جسے میں آج تک نہیں بھولی تھی۔ میں بہت چھوٹی تھی، غالباً 1 یا 2 کلاس میں، اپنے والدین کی لاڈلی اور پڑھائی میں تیز، ہمیشہ پہلی پوزیشن لاتی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ میرے برابر کوئی لائق نہیں۔ 2 کلاس میں ایک نیا لڑکا آیا جو پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتا تھا۔ میں نے اسے خاطر میں نہ لایا۔ پیپرز ہوئے تو رزلٹ کے دن میں ہمیشہ کی طرح پورے اعتماد ہو کر فرسٹ رو میں بیٹھی۔
پہلے تھرڈ پوزیشن کا نام پکارا گیا، پھر سیکنڈ اور پھر فرسٹ۔ جب سیکنڈ بچے کا نام بلایا گیا تو میں ہکا بکا رہ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کیونکہ اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ میں سیکنڈ پوزیشن پر آئی تھی اور فرسٹ میں وہی لڑکا تھا جسے ابھی 6 مہینے ہوئے تھے ہماری کلاس میں داخل ہوئے۔ اس نے تو پورا سلیبس بھی نہیں پڑھا تھا، پھر کیسے وہ فرسٹ ہو سکتا تھا؟ میں اپنی سیٹ پر ہی بیٹھی رہی جب استانی بار بار مجھے اسٹیج پر آنے کا اشارہ کر رہی تھی کہ آ کے اپنا میڈل لے لوں، مگر میں اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی اور میڈل لیے بغیر ہی گھر آ گئی۔ گھر جا کر میں نے بہت واویلا مچایا اور اسکول جانے سے انکار کر دیا، چاہے کوئی میرا حق مار رہا ہو۔ میری ماں اس رویے سے بہت زیادہ پریشان ہوئی۔ وہ اسکول جا کر باقاعدہ ٹیچر سے ملی تو ٹیچر نے کچھ کہنے کی بجائے اس لڑکے اور میرے پیپرز ان کے سامنے رکھ دیے اور کہا، دیکھ لیں، خود ہی فیصلہ کر لیں کہ زیادہ حقدار کون ہے۔ اگر آپ اب بھی ہینا کا نام لیں گی تو میں اسے فرسٹ کر دیتی ہوں۔ اماں نے پیپرز دیکھے تو اس بچے کے پرچے واقعی قابل تعریف تھے۔ انتہائی صاف ستھری اور خوبصورت لکھائی کے ساتھ پورا پرچہ ٹھیک تھا۔ اماں نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی لیکن میں نے صاف منع کر دیا کہ جب تک اس اسکول میں فرسٹ نہیں آؤں گی وہاں نہیں جاؤں گی، اب چاہے میرا اسکول ہی کیوں نہ بدل دینا پڑے۔ اماں نے لاکھ سمجھایا مگر میں نہ مانی اور میرا اسکول تبدیل ہو گیا۔ نئے اسکول میں جا کے میں نے دل لگا کر پڑھائی کی اور نہ صرف فرسٹ پوزیشن حاصل کی بلکہ میٹرک تک اپنا ریکارڈ قائم رکھا، یہاں تک کہ میں نے اسکول میں ایک کلاس دوبارہ بھی ریپیٹ کی تاکہ اس میں بھی فرسٹ آ سکوں۔ میٹرک کے بعد کالج، پھر یونیورسٹی اور پھر شادی۔ یوں کرتے کراتے میں یہ بھول گئی کہ میں وہی لڑکی تھی جو ہمیشہ فرسٹ آیا کرتی تھی۔ وقت کے ساتھ زندگی بدل گئی۔ چھوٹی عمر کے جو مسئلے اس وقت میرے لیے بڑے تھے اب ان پر مجھے ہنسی آتی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے وہ ڈبہ کھولا تو اس میں میرے اسکول کے دنوں کا وہی فرسٹ پوزیشن کا میڈل پڑا چمک رہا تھا، جس کی چمک وقت کے ساتھ بھی مانت نہیں ہوئی تھی۔ مجھے ایک لمحے کو لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ میں نے چونک کر ایان شاہ کو دیکھا تو سب یادیں ایک دم تازہ ہو گئی۔ ایان وہی پیارا لڑکا تھا جو اپنی ہی دنیا میں رہتا تھا، نہ دوستیوں کی پرواہ کرتا نہ پڑھائی کی، لیکن پھر بھی پورا اسکول اسے دوستی کے لیے بےتاب رہتا اور پڑھائی میں بھی وہ مجھ سے بازی لے جاتا۔ ایان شاہ، میرے منہ سے دھیرے سے یہ نام نکلا تو وہ مسکراتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھا اور میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے میڈل میرے گلے میں ڈالتے ہوئے نرمی سے کہا، کہاں کھو گئی تھی ہینا؟ جانتی ہو کتنا ڈھونڈا میں نے تمہیں۔ جب پتا چلا کہ تم نے اسکول چھوڑ دیا ہے تو لمحہ بھر کو خوشی ہوئی، لیکن اگلی کلاس تک مجھے احساس ہو گیا کہ اس پوزیشن کا کوئی فائدہ نہیں جہاں میرا اصل مقابلہ کرنے والا کوئی نہ ہو۔ پھر میں نے پوزیشن لینا چھوڑ دی لیکن تمہیں ڈھونڈنا نہیں چھوڑا۔ آج مجھے کہنے دو ہینا کہ تم میری پہلی محبت تھی اور ہو اور ہمیشہ رہو گی۔ میں شادی بھی تم سے ہی کرنا چاہتا تھا مگر تم مجھے ملی ہی نہیں۔ قسمت نے میرا رشتہ آمنہ کے ساتھ جوڑ دیا اور میں نے ہاں کر دی۔ لیکن جب پہلی بار تمہیں ڈرائنگ روم میں دیکھا تو چند لمحوں کے لیے میری سانس رک گئی، کیونکہ وہ تم ہی تھی ہینا جنہیں میں برسوں سے ڈھونڈ رہا تھا، جنہیں دل سے چاہتا تھا۔ جب تم میرے سامنے آئی تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ تمہیں پانے کے لیے کسی بھی حد تک جاؤں گا، اور دیکھو آج تم میرے سامنے ہو۔ یہ کہتے ہوئے ایان شاہ نے میرے ہاتھ تھام لیے جبکہ میرے چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ دکھ بھی تھا۔ دل میں سوال تھا کہ اگر یہی میرا مقدر تھا تو پھر ایان کو میری پہلی محبت کیوں بنایا گیا؟ لیکن میں خاموش ہو گئی اور یہی سوچا کہ شاید آج بھی میں وہی دوسری پوزیشن والی لڑکی ہوں جو میڈل کے بغیر رہ گئی تھی۔ فرق صرف یہ تھا کہ اب یہ مقابلہ زندگی سے تھا۔ ناظرین، آپ کو آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ میں اللہ کا ایک پیارا نام ضرور پن کیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔